آخر وہی ہوا نا جس خدشے کا اظہار میں نے بہت پہلے نور مقدم کیس کے حوالے سے اپنی شروع کی ویڈیوز میں کر دیا تھا کہ آج اس کیس کی سماعت کے دوران ایک ایسی درخواست عدالت میں جمع کروائی گئی ہے جس کے بارے میں جان کے مجھے تو کوئی حیرت نہیں ہوئی، لیکن دکھ ضرور ہوا ہے کہ کس طرح اس درندے کو بچانے کے لیے چالیں چلی جا رہی ہیں۔ اس درندے کو خود اس کی ماں پاگل ثابت کر رہی ہے، کیونکہ اس کا مقصد صرف ایک ہے، کسی بھی طرح اس کی جان بچا لے، کسی طرح یہ سزائے موت سے بچ جائے۔ اس کوشش میں اس کی ماں یہ بھی بھول گئی اس نے کیسے ایک معصوم لڑکی کا سر کاٹ کر دھڑ سے جدا کر دیا تھا، اور اس کی عصمت دری کی تھی، اس کے ساتھ کتنی زیادتی کی تھی، کوئی اور درندگی کر سکتا تھا جو اس نے نہیں کی، جو عصمت آدم جی کے اس درندے بیٹے نے کی، لیکن نہیں، ان کے لیے تو ان کا بیٹا معصوم ہے، اس نے جو کیا وہ پاگل پن کی حالت میں کر دیا۔ آج میں آپ کو نہ صرف اس درخواست کی تفصیل بتاؤں گا بلکہ ان سازشوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو ابھی تک اس خاندان کی طرف سے کی گئی ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ سب آج میں آپ کے سامنے بے نقاب کروں گا۔ درندہ ظاہر جعفر کے وکیل کی جانب سے آج درخواست جمع کرائی گئی کہ اس کی ذہنی حالت کو جانچنے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، اور یہ وہی وکیل ہے نا، سکندر ذوالقرنین سلیم صاحب، جن کے بارے میں میں نے آپ کو اس کیس کے حوالے سے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ درندے ظاہر جعفر نے اس کو اپنا وکیل تسلیم ہی نہیں کیا تھا، نہ ہی وکالت نامے پہ دستخط کیے تھے، لیکن سکندر سلیم صاحب نے پچھلی سماعت پہ استغاثہ کے گواہ سے جرح بھی کی، اور اب ان کی طرف سے یہ اہم درخواست بھی سامنے آ گئی جو اس کیس کا پانسا پلٹ سکتی ہے۔ یہ وکیل صاحب دراصل عصمت آدم جی کی طرف سے کیے گئے ہیں، جو ابھی اس کیس کو لمبا عرصے کے لیے لٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھی کہ جب اس عورت کی ضمانت منظور ہوئی تھی نا کہ اب جیل سے باہر آ کے تمام چالیں چلے گی، کسی طرح اپنے خاوند اور بیٹے کو جیل سے باہر نکالا جا سکے، اور اس درخواست میں کہا گیا کہ درندہ ظاہر جعفر منشیات کے استعمال کی وجہ سے ایک لمبے عرصے سے ایک ڈس آرڈر میں مبتلا تھا، یعنی ایک ذہنی بیماری میں مبتلا ہے۔ جس دن اس کو گرفتار کیا گیا اس وقت بھی اسی کیفیت میں مبتلا تھا۔ کتنی حیرانگی کی بات ہے۔ ویسے اس درندے کے والدین کہتے ہیں ہم تو کراچی میں تھے، ہر بات سے لا علم تھے، ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں، لیکن ان کو یہ ضرور پتا ہے کہ اس وقت اس درندے پہ بیماری کا دورہ پڑا ہوا تھا، اور یہ اپنے اس بیمار بیٹے کو اتنے دنوں کے لیے اکیلے گولیوں سے بھری پستول اور چاقو کے ساتھ چھوڑ کے خود کراچی چلے گئے تھے۔ فون پر یہ اپنے بیٹے اور ملازمین کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے، تو اس وقت ان کو نہیں پتا چلا کہ اس کی ذہنی حالت کیا ہے، کہ وہ نور مقدم کے والدین کو فون کر دیتے یا نوکروں کو ہی کہہ دیتے کہ نور کو وہاں سے نکال دو، یا نوکروں نے جب ان کو فون کیا تو اس سے کہتے تھے کہ اس کو جان نکال دو۔ وہ نور جو بیچاری کئی بار کوشش کرتی رہی اس گھر سے بھاگنے کی، لیکن ان کے درندے بیٹے اور نوکروں نے اس کو نکلنے نہیں دیا، اور آج یہ درخواست دے رہے ہیں کہ میڈیکل بورڈ بنایا جائے کیونکہ ان کا بیٹا پاگل ہے اور قتل کے وقت اسے پاگل پن کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اس درخواست میں تو یہ بھی کہا گیا کہ مقامی پولیس اور تفتیشی ایجنسی ملزم کی ذہنی حالیت بتانے میں ناکام رہی، اور کیونکہ شکایت کنندہ ایک سابق سفیر ہیں اور بااثر شخص ہیں تو ان کے پار کوریڈورز میں رابطے ہیں، اس لیے پولیس نے جان بوجھ کے ملزم کی ذہنی حالت کو چھپایا۔ لیکن کوئی ان سے پوچھے کیا یہ خود کوئی معمولی لوگ ہیں؟ جعفر جی، جعفرز اور آدم جی خاندانوں کو کون نہیں جانتا کہ ان کے پاس کہاں کہاں تک تعلقات ہے، کتنا پیسہ ہے، کتنی دولت ہے، کتنی طاقت ہے۔ کیا خواجہ حارث جیسا وکیل انہوں نے بغیر پیسے اور اثر رسوخ کے کر لیا تھا؟ ہر کوئی جانتا ہے کیسے انہوں نے خود کو بچانے کے لیے بوریوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں، اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آدم جی فیملی ان کے ساتھ نہیں ہے تو یہ بھی غلط بیانی ہوگی۔ یہ صرف شروع کی بات ہے کہ آدم جی خاندان نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے یہ اعلان کیا تھا کہ اب ان کا اس جعفر فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کی تمام تر ہمدردی مقدم فیملی کے ساتھ ہے۔ لیکن میں آپ کو یاد کرا دوں، سکندر سلیم سے پہلے جو وکیل ملک امجد اس درندے کے لیے ہائر کیا گیا تھا، جسے اس نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، وہ بھی ظاہر جعفر کے ماموں کی طرف سے ہائر کیا گیا تھا۔ اس لیے یہ کہنا کہ دونوں خاندان الگ ہیں یا یہ درندے کا ساتھ نہیں دے رہے تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں، پیسے اور اثر رسوخ میں یہ فیملی آگے ہے یا نور مقدم کی فیملی؟ البتہ درندے کی طرف سے کسی بھی وکیل کو اپنا وکیل نہ ماننا، یہ مجھے تو لگتا ہے پہلے کے پلان کا حصہ تھا۔ جو میں آپ کو وہ پلان کیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو درخواست میں کی گئی وہ یہ کہ درندہ ظاہر جعفر نے عدالت کے سامنے جو بھی برتاؤ کیا جو کہ ملزم کی ذہنی حالت بتاتا ہے، اور میڈیا نے بھی اس عدالت کے سامنے اس کے رویے کو رپورٹ کیا، یعنی وہ میڈیا جس کو آپ ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ وہ اس کیس سے دور رہے، آج اپنے فائدے کی بات آتی ہے تو اسی کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ اور جہاں تک اس درندے کا عدالت میں رویے کا تعلق ہے، جس پر اس کو 2 بار عدالت سے بھی باہر نکالا گیا تھا، جج صاحب بھی اس کی ماں عصمت آدم جی کو بار بار کہتے رہے کہ اس کا رویہ ٹھیک رہے،
لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آیا، کیونکہ یہ تو پلان تھا نا. اس پر ہر کوئی یہی رپورٹ کر رہا تھا کہ تمام ڈرامہ کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کر یہ عدالت میں ایسی حرکتیں کرتا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں اس کو پاگل کہہ کے ریلیف لیا جائے. اور آج وہی ہوا نا. یہ درخواست عصمت عصمت آدم جی کی سازشوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. دراصل اپنے بیٹے کو پاگل ثابت کرنے اور میڈیکل بورڈ بنوا کے یہ اس کیس کو لٹکانا چاہتے ہیں تاکہ اپنے درندے کو بچا سکے. اسی درخواست میں صاف کہا گیا کہ جب عدالت نے درندے ظاہر جعفر اور باقی تمام ملزمان پہ فرد جرم عائد کیا تو اس پہ ظاہر جعفر نے کوئی رد عمل نہیں دیا، کیونکہ اس کو عدالتی کارروائی کی کچھ سمجھ ہی نہیں تھی. حالانکہ ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی ظاہر جعفر کو پوری چارج شیٹ دے دی گئی تھی. اب یاد کریں، درندہ عدالت میں اکثر شور مچاتا تھا، اس کو آواز نہیں آ رہی، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو وجہ یہی تھی نا کہ یہ اس خاندان کا پلان تھا کہ پہلے اس درندے سے یہ ایکٹنگ کروائی جائے اور اب اس کے تمام رویے کو بنیاد بنا کر یہ درخواست دے دی جائے. ساتھ ہی درخواست میں یہ بھی موقف اپنایا گیا کہ عدالت مرکزی ملزم کی ذہنی حالت کا مشاہدہ کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود گواہوں کے بیانات ملزم کی غیر موجودگی میں ریکارڈ کرتی ہے، جس سے نہ صرف ٹرائل متاثر ہوتا ہے بلکہ آئین کے آرٹیکل 10A کے تحت ملزم کو فیئر ٹرائل کے حق سے بھی محروم رکھا گیا. کیا مذاق ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کیونکہ پاگل ہے، اور دوسری طرف یہ بھی اعتراض ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں ٹرائل کیوں چلتا ہے. اور ساتھ ہی درخواست میں کہہ دیتے ہیں کہ عدالت قانون کے مطابق درندے ظاہر جعفر کی ذہنی حالت کو جانچنے کے لیے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دے. مختصر الفاظ میں آپ کو بتاؤں، ان کی پلاننگ یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو پاگل تو خود ہی ثابت کر چکے ہیں، ابھی چاہتے ہیں کہ بورڈ بننے سے پہلے بورڈ بنے، پہلے وہ اس کی جانچ کرے، پھر میں آپ کو بتاؤں. اور اس بورڈ سے بھی اس کی شاطر ماں نے پاگلی کا قرار دلوا دینا ہے. اور ایک بار ایسا ہو گیا تو یہ کیس اتنا لٹک سکتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے، کیونکہ اس بار پہلے اس درندے کا علاج ہوگا. جب تک بورڈ اس کو مکمل صحت یاب نہیں قرار دے گا یہ کیس نہیں چل سکے گا. ٹرائل جو 2 مہینے میں پورا ہونا تھا وہ 2 مہینے گزر چکے ہیں، وہ ٹرائل یہیں رک جائے گا. پہلے اس درندے کو ٹھیک کرنے کے بہانے جیل سے نکالا جائے گا اور اس کے علاج میں ایک لمبا عرصہ لگے گا تاکہ لوگ اس کیس کو بھول جائیں. اس کے بعد پھر سے ٹرائل شروع ہوگا، دوبارہ نئے سرے سے کیس کو چلا کے اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کی کوشش کی جائے گی. اور ابھی تک درندہ جو کسی بھی وکیل کو اپنا وکیل نہیں مان رہا، اس کے پیچھے ان کی سازش ہے کہ ظاہر جعفر کے وکیل کے بغیر ہی جتنا ٹرائل چلنا ہے وہ چلتا رہے، تاکہ یہاں سے ٹرائل میں جو بھی فیصلہ ہو اس کو یہ اوپر والی عدالت میں یہ کہہ کے چیلنج کر سکیں کہ اس ٹرائل کے دوران مرکزی ملزم کا تو وکیل ہی نہیں تھا، اس لیے انصاف کا تقاضا نہیں پورا ہوتا، جس کے بعد اس پورے ٹرائل کو بے معنی کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا. یہی ہے جعفر اور آدم جی کا مکردہ چہرہ جو وقت کے ساتھ ساتھ کھل کر سامنے آ رہا ہے. لیکن اس کیس پہ جو بھی اہم پیش رفت ہوگی وہ میں آپ تک لے کے آؤں گا تاکہ لوگ اس کیس کو نہ بھولیں، اور انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو نور مقدم کو انصاف ملے گا. آمین. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.